یہ اس زمانے کی بات ہے جب تجارت صرف نفع کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ انسان کے کردار کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ اسی دور میں ایک شہر کے قریب ایک پرسکون سا گاؤں آباد تھا، جہاں کریم اللہ نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ کریم اللہ کھجوروں کا تاجر تھا، مگر لوگ اسے صرف تاجر نہیں بلکہ ایک دیانت دار اور خدا ترس انسان کے طور پر جانتے تھے۔ کریم اللہ کے کھجوروں کے باغات گاؤں سے ذرا فاصلے پر پھیلے ہوئے تھے۔ قدیم کھجور کے اونچے اونچے درخت جن پر میٹھی اور عمدہ کھجوریں لگتی تھیں، اس کی محنت اور لگن کی گواہی دیتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد کریم اللہ روزانہ اپنے باغات کا چکر لگاتا۔ وہ ہر درخت کو غور سے دیکھتا، ٹوٹی شاخوں کو ٹھیک کرواتا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا، جیسے یہ باغات اس کی ملکیت نہیں بلکہ اس کے پاس رکھی گئی ایک امانت ہوں۔ بازار میں کریم اللہ کی دکان ہمیشہ آباد رہتی۔ دور دراز علاقوں سے لوگ اس کی کھجوریں خریدنے آتے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا کہ یہاں ناپ تول پورا ہوگا اور مال خالص ملے گا۔ اگر کبھی کوئی غریب خریدار کم پیسوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتا تو کریم اللہ خاموشی سے اس کے تھیلے میں چند کھجوریں زیادہ ڈال دیتا اور مسکرا کر کہتا، بیٹا یہ میری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ لوگ اکثر کہتے کہ کریم اللہ کے کاروبار میں بہت برکت ہے، مگر وہ ہمیشہ عاجزی سے جواب دیتا، برکت میرے ہاتھ میں نہیں، میرے رب کے ہاتھ میں ہے، میں تو بس محنت کرتا ہوں۔ کریم اللہ کا ایک جوان بیٹا بھی تھا جو اکثر دکان پر اس کا ہاتھ بٹاتا۔ وہ اپنے باپ کی ایمانداری کو دیکھتا تو دل میں سوال اٹھتا۔ ایک دن اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا اگر ہم ذرا سا ناپ میں فرق کر لیں یا کھجوروں میں ملاوٹ کر دیں تو آمدنی اور بڑھ سکتی ہے۔ کریم اللہ نے بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، بیٹا زیادہ کمائی ہمیشہ برکت نہیں لاتی، جو رزق حلال اور سچائی سے ملتا ہے وہی دل کو سکون دیتا ہے، حرام کا ایک دانہ بھی آخرکار سب کچھ جلا دیتا ہے۔ کریم اللہ کا یقین تھا کہ رزق کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے، مگر محنت کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ اسی یقین کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ نہ اس کے دل میں لالچ تھا، نہ حسد اور نہ ہی کسی سے مقابلے کا جنون۔ اس کا دل مطمئن تھا اور چہرے پر ایک عجیب سا سکون جھلکتا تھا۔ لیکن کریم اللہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زندگی بہت جلد اسے ایک کے بعد ایک سخت آزمائش میں ڈالنے والی تھی۔ ایسی آزمائشیں جو اس کے صبر، شکر اور ایمان کو پوری طرح پرکھنے والی تھیں۔ کریم اللہ کی زندگی سادہ مگر باوقار تھی۔ کھجوروں کے باغات، بازار کی دکان اور گھر کا پرسکون ماحول سب کچھ ایک ترتیب میں چل رہا تھا، مگر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ ایک دن بازار میں بیٹھے بیٹھے کریم اللہ نے محسوس کیا کہ مقامی منڈی میں کھجوروں کی قیمتیں پہلے جیسی نہیں رہیں، خریدار کم ہو رہے تھے اور نفع محدود ہوتا جا رہا تھا۔ اسی دوران ایک مسافر تاجر اس کی دکان پر آیا۔ اس نے دور دراز کی ایک بڑی منڈی کا ذکر کیا جہاں کھجوروں کی بہت مانگ تھی اور قیمتیں بھی کہیں زیادہ تھیں۔ کریم اللہ نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ کوئی لالچ یا جوش اس کے چہرے پر ظاہر نہ ہوا، مگر اس کی آنکھوں میں سوچ کی گہرائی صاف چھلکنے لگی۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا تو اس کا دل کسی فیصلے کی طرف مائل تھا۔ اس نے عشاء کی نماز ادا کی، دعا مانگی اور دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور نرمی سے کہا، بیٹا میں نے ایک بات سوچی ہے، اگر ہم اپنی کھجوریں دور کی منڈی میں لے جائیں تو شاید بہتر دام مل جائیں۔ بیٹے کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ فوراً بولا، ابا یہ تو بہت اچھا خیال ہے، اگر نفع زیادہ ہوا تو ہم اپنا کاروبار اور بڑھا سکتے ہیں۔ کریم اللہ نے مسکرا کر اس کی بات سنی، مگر فوراً اسے سمجھایا، بیٹا نفع ضرور اہم ہے، مگر یہ سفر آسان نہیں ہوگا، راستے لمبے ہیں، موسم کا کوئی بھروسہ نہیں اور خطرات بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں جو بھی قدم اٹھانا ہے اللہ پر بھروسہ کر کے اور پوری تیاری کے ساتھ اٹھانا ہوگا۔ اگلے دن کریم اللہ نے اپنے کارندوں کو بلایا، کھجوروں کے بہترین بورے الگ کروائے گئے، ہر بوری کو خود چیک کیا کہ مال خالص ہو، کہیں نمی یا خرابی نہ ہو۔ اس نے خاص طور پر تاکید کی کہ کسی بھی بوری میں ناقص کھجور شامل نہ کی جائے، چاہے اس سے نفع کم ہی کیوں نہ ہو۔ سفر کے لیے جانور تیار کیے گئے۔ ایک مضبوط اور قیمتی جانور پر سب سے اچھی کھجوریں لدی گئیں۔ کریم اللہ نے خود جانوروں کو پانی پلایا اور ان کی حالت دیکھی۔ کارندے حیران تھے کہ ایک تاجر ہوتے ہوئے بھی وہ معمولی باتوں میں خود کیوں لگتا ہے۔
مگر وہ جانتے تھے کہ یہی عادت اسے دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ سفر سے ایک رات پہلے کریم اللہ نے گھر والوں کو جمع کیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ سفر لمبا ہے، دعا کرنا کہ اللہ آسانی فرمائے۔ اگر فائدہ ہوا تو شکر ادا کریں گے اور اگر نقصان ہوا تو بھی صبر کریں گے۔ اس کی بیوی نے سر جھکا کر آمین کہی۔ بیٹے نے پہلی بار اس سفر کی ذمہ داری کو محسوس کیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ یہ صرف منافع کا سفر نہیں بلکہ ایک آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی صبح فجر کے وقت قافلہ روانہ ہوا۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہ تھا۔ گاؤں کے چند لوگ الوداع کہنے آئے۔ کریم اللہ نے پیچھے مڑ کر اپنے باغات کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، امید بھی تھی اور انجانا سا خدشہ بھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہونے والا ہے، جہاں اسے جلد ہی صبر اور یقین کا ایک نیا امتحان دینا پڑے گا۔ قافلہ خاموشی اور نظم کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں کھجوروں سے لدے جانور آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہے تھے۔ کریم اللہ سب سے آگے چل رہا تھا، کبھی پیچھے مڑ کر قافلے کو دیکھتا اور کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دل ہی دل میں دعا کرتا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے اللہ کے سپرد ہو کر سفر شروع کیا ہو۔ سفر کا پہلا دن بخیر و خوبی گزر گیا۔ شام ہونے پر قافلہ ایک کھلے میدان کے قریب رکا۔ جانوروں کو باندھا گیا، انہیں چارہ اور پانی دیا گیا۔ کریم اللہ خود اپنے ہاتھوں سے جانوروں کی خبر گیری کر رہا تھا، خاص طور پر اس مضبوط جانور کی جس پر بہترین کھجوریں لدی ہوئی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مال محض سامان نہیں بلکہ اس کی محنت اور لوگوں کی امانت ہے۔ اگلی صبح قافلہ دوبارہ روانہ ہوا۔ ابھی دوپہر کا وقت بھی پورا نہ ہوا تھا کہ اچانک موسم بدلنے لگا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور ہوا میں تیزی آ گئی۔ کارندوں کے چہروں پر تشویش ظاہر ہونے لگی۔ کریم اللہ نے قافلے کو تیز چلنے کا اشارہ دیا تاکہ کسی محفوظ جگہ تک پہنچا جا سکے۔ اسی دوران اچانک وہی جانور جس پر سب سے اچھی کھجوریں لدی تھیں آہستہ ہو گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے اور سانس تیز ہو گئی۔ کریم اللہ فوراً رک گیا۔ اس نے جانور کے قریب جا کر اسے غور سے دیکھا۔ جانور کی آنکھوں میں تکلیف صاف نظر آ رہی تھی اور اس کا جسم پسینے سے تر تھا۔ کارندے گھبرا گئے۔ ایک نے کہا، مالک لگتا ہے جانور بیمار ہو گیا ہے۔ اگر ہم یہاں رکے رہے تو بارش آ جائے گی اور سارا مال خراب ہو سکتا ہے۔ دوسرا بولا، بہتر یہی ہے کہ اس جانور کو یہیں چھوڑ دیا جائے اور آگے بڑھا جائے ورنہ ہمیں بہت نقصان ہوگا۔ کریم اللہ نے ان کی باتیں خاموشی سے سنی۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے فکر ضرور پیدا ہوئی مگر اس کے چہرے پر گھبراہٹ نہ آئی۔ اس نے جانور کے سر پر ہاتھ رکھا اور گہری سانس لے کر بولا، نہیں، ہم اسے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی امانت ہمارے پاس ہے۔ کارندے حیران رہ گئے۔ ایک نے آہستہ سے کہا، مالک اس فیصلے سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ کریم اللہ نے نرمی مگر یقین کے ساتھ جواب دیا، نقصان اور نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم نے لالچ میں آ کر ایک کمزور کو چھوڑ دیا تو یہ مال ہمیں کبھی سکون نہیں دے گا۔ اس نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا۔ بارش کی پہلی بوند زمین پر گری تو کریم اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ، میں نے اپنا فیصلہ تیرے بھروسے پر کیا ہے، مجھے رسوا نہ کرنا۔ بارش تیز ہونے لگی۔ قافلہ ایک عارضی پناہگاہ کے قریب ٹھہر گیا۔ کریم اللہ نے جانور کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ اس نے پانی پلایا، جسم صاف کیا اور اپنی محدود سمجھ کے مطابق علاج کیا۔ ساری رات وہ جانور کے پاس ہی بیٹھا رہا، نہ کسی پر الزام لگایا اور نہ ہی تقدیر کا شکو کیا۔ یہ سفر اب محض منڈی تک پہنچنے کا سفر نہ رہا تھا بلکہ کریم اللہ کے صبر، یقین اور انسانیت کی پہلی بڑی آزمائش بن چکا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں زمین کو تر کر رہی تھیں۔ قافلہ ایک ٹوٹی پھوٹی سی پناہگاہ کے قریب ٹھہرا ہوا تھا۔ کارندے آگ جلا کر بیٹھ گئے تھے مگر ان کے چہروں پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا یہ سفر اب آگے بڑھ بھی پائے گا یا نہیں؟ کریم اللہ اس وقت بھی اس بیمار جانور کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی چادر اتار کر جانور پر ڈال دی تاکہ سردی کم ہو جائے۔
وہ آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا جیسے کسی بیمار بچے کو تسلی دی جا رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں تھکن ضرور تھی مگر دل میں شکو نہیں تھا۔ ایک کارندہ قریب آ کر بولا، مالک اب ساری رات جاگتے رہے تو کمزور ہو جائیں گے، کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ کریم اللہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اگر میرا جاگنا کسی جان کو سہارا دے سکتا ہے تو یہ تھکن میرے لیے رحمت ہے۔ آدھی رات کے قریب جانور کی حالت کچھ زیادہ بگڑ گئی، اس کی سانس بھاری ہونے لگی۔ کارندے خاموشی سے دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کریم اللہ نے وضو کیا، 2 نفل نماز ادا کی اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ اس کی آواز میں عاجزی تھی، اے میرے رب، میں کمزور ہوں، میری سمجھ محدود ہے، مگر تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اس جان میں میرے لیے آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا فرما، اور اگر اس میں بھلائی ہے تو اسے شفا دے۔ دعا کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس نے نہ کسی انسان سے شکو کیا، نہ موسم کو برا کہا، اور نہ ہی اپنے فیصلے پر پچھتاوا ظاہر کیا۔ اس کا یقین تھا کہ اللہ کی رضا میں ہی اصل سکون ہے۔ اسی دوران دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھا چرواہا ہاتھ میں لالٹین لیے پناہگاہ کے قریب آیا۔ اس نے جانور کو دیکھا اور بولا، یہ جانور تھکن اور سردی کی وجہ سے نڈھال ہو گیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں کچھ جڑی بوٹیاں لاتا ہوں جو اسے فائدہ دے سکتی ہے۔ کریم اللہ نے فوراً اجازت دی۔ چرواہا قریبی جھاڑیوں سے چند پتے اور جڑیں لے آیا۔ اس نے انہیں پانی میں بھگو کر جانور کو پلایا اور اس کے جسم پر مل دیا۔ کچھ ہی دیر میں جانور کی سانس ذرا ہموار ہونے لگی۔ صبح ہونے تک بارش تھم چکی تھی۔ آسمان پر ہلکی سی روشنی پھیلنے لگی۔ جانور نے آہستہ آہستہ کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ یہ منظر دیکھ کر کارندوں کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی جھلکنے لگی۔ کریم اللہ نے سجد شکر ادا کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ آنسو خوف و نقصان کے نہیں تھے، بلکہ اس یقین کے تھے کہ جب انسان صبر اور دعا کا دامن تھام لیتا ہے تو اللہ غیب سے مدد ضرور بھیجتا ہے۔ یہ آزمائش ختم ضرور ہوئی تھی، مگر کریم اللہ جانتا تھا کہ یہ سفر ابھی باقی ہے اور آگے بھی زندگی اسے مزید پرکھنے والی ہے۔ کریم اللہ اور اس کا قافلہ صبح سویرے روانہ ہوئے۔ آسمان پر ہلکی دھوپ پھیل رہی تھی اور ہوا میں تازگی تھی۔ جانور صحت مند تھے اور کھجوریں بوروں میں محفوظ تھیں۔ سفر کے دوران کریم اللہ کا دل پرامید اور پرسکون تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ منڈی پہنچنے تک آزمائشیں ختم نہیں ہوں گی۔ ہر قدم پر وہ دعا کرتا اور اللہ کے فیصلے پر مکمل یقین رکھتا۔ دور دور تک کھجور کے باغات اور کھلی زمینیں نظر آ رہی تھیں۔ کارندے بھی مطمئن تھے، مگر دل میں تھوڑی بے چینی بھی تھی۔ اگر منڈی میں قیمتیں ٹھیک نہ ہوتی یا کوئی نقصان ہوتا تو یہ ساری محنت ضائع ہو سکتی تھی۔ لیکن کریم اللہ نے انہیں یاد دلایا، بیٹا ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوپہر کے قریب قافلہ آخرکار منڈی کے قریب پہنچا۔ شہر کی دیواریں اور گلیاں دکھائی دینے لگیں اور خریداروں کا شور سنا دینے لگا۔ کریم اللہ نے جانوروں کو باندھا اور سب سے پہلے اپنی نظر دکانوں اور خریداروں پر ڈالی۔ وہ جانتا تھا کہ ایمانداری اور محنت کا صلہ اللہ ضرور دے گا، اور وہ اس لمحے کے لیے صبر کے ساتھ تیار تھا۔ جیسے ہی وہ منڈی میں داخل ہوا، لوگ اس کی کھجوروں کی خوبصورتی اور معیار دیکھ کر رک گئے۔ ایک خریدار نے پوچھا، یہ کھجوریں کہاں سے آئی ہیں؟ اتنی عمدہ اور صاف؟ کریم اللہ نے نرمی سے جواب دیا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، میں صرف ان کی حفاظت کر کے لے آیا ہوں۔ خریداروں نے تھوڑی دیر بات چیت کے بعد بڑی مقدار خرید لی۔ کریم اللہ نے قیمتیں مناسب رکھیں، نہ زیادہ اور نہ کم، تاکہ ہر طرف انصاف ہو۔ خریدار خوش تھے اور کارندے بھی مطمئن۔ یہ منظر دیکھ کر کریم اللہ کے دل میں سکون اور خوشی کا احساس جاگا۔ پہلی آزمائش کے بعد یہ کامیابی اس کے صبر اور ایمان کا صلہ تھی۔ کچھ کھجوریں نقصان ہو چکی تھیں، مگر اس نے دل میں کہا، چند نقصان سے دل مٹتا نہیں، اصل نفع ایمان اور صبر ہے۔ شام کے وقت قافلہ واپس روانہ ہونے لگا۔ کریم اللہ نے سب کا شکر ادا کیا، جانوروں کو پانی پلایا اور راستے میں دعا کرتے رہے۔ کارندے حیران تھے کہ اتنی لمبی محنت کے باوجود کریم اللہ اتنے پرامن اور مطمئن رہتا ہے۔ اس نے بتایا،
بیٹا زندگی میں آزمائشیں اور مشکلات آئیں گی مگر ایمان صبر اور اللہ کی رضا میں سکون ہے۔ نقصان اور نفع دونوں اللہ کے فیصلے ہیں۔ رات کے وقت قافلہ آرام کے لیے رکا اور کریم اللہ نے جانوروں کے قریب بیٹھ کر دوبارہ دعا کی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے صبر اور ایمان کو پہچانا گیا اور پہلی بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ لمحہ نہ صرف کاروبار کے لیے خوشی کا تھا بلکہ اس کے دل کو سکون دینے والا بھی تھا۔ اب کریم اللہ جانتا تھا کہ یہ صرف پہلی کامیابی ہے۔ زندگی میں آگے اور بھی آزمائشیں آئیں گی مگر وہ ہر حال میں صبر اور شکر کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار تھا۔ کریم اللہ کا قافلہ کامیابی کے بعد واپس گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ راستے میں شہر کے باہر ایک اجنبی تاجر نظر آیا جو پریشان اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اضطراب صاف جھلک رہا تھا اور ہاتھ میں چھوٹا سا تھیلا تھا۔ وہ کریم اللہ کے پاس آیا اور عاجزی سے بولا، کریم اللہ صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ ایماندار اور دیانتدار ہیں۔ میں دور کے علاقے سے آیا ہوں اور میرا کچھ سامان راستے میں لٹ گیا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بچی ہوئی رقم اور سامان آپ کے پاس امانت رکھ دوں۔ کریم اللہ نے خاموشی سے اسے غور سے دیکھا۔ اجنبی تاجر کے چہرے پر خوف اور بے چینی تھی مگر کسی قسم کی چالاکی یا دھوکہ بازی کی علامت نہیں۔ کریم اللہ نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی امانت کو محفوظ رکھوں گا۔ اللہ کی امانت سب سے بڑی ہے اور میں اپنا فریضہ پورا کروں گا۔ اجنبی تاجر کے چہرے پر راحت کی جھلک آ گئی۔ اس نے تھوڑی دیر رک کر شکریہ ادا کیا اور سامان کریم اللہ کے حوالے کر دیا۔ کریم اللہ نے اسے کہا کہ یہ سامان ایک محفوظ جگہ پر رکھا جائے گا اور کسی کو نہ دکھایا جائے گا۔ پوچھا، ابوا، آپ اتنے اجنبی پر بھروسہ کیسے کر لیتے ہیں؟ کریم اللہ نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، امانت اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم ایمانداری سے کام کریں تو اللہ بھی ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ ہمیں کسی کی حالت پس منظر پر شک نہیں کرنا چاہیے، بس اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ بیٹے نے سر ہلا کر کہا، ابوا، یہ واقعی ایک بڑا سبق ہے۔ میں نے آج سیکھا کہ ایمانداری اور صبر ہی اصل طاقت ہے۔ کریم اللہ نے اس کی بات سن کر دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ اسے ہر آزمائش میں صبر اور حکمت عطا کرے۔ اس رات وہ اجنبی تاجر کی امانت کی حفاظت کرتا رہا، جانوروں کی دیکھ بھال کرتا اور بارش سے بچانے کے لیے خاص اقدامات کرتا۔ یہ لمحہ کریم اللہ کے لیے نہ صرف ایک کاروباری ذمہ داری تھی بلکہ ایک روحانی امتحان بھی تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اگر انسان صبر اور ایمان کے ساتھ اپنا فرض ادا کرے تو اللہ ہر مشکل میں مدد بھیجتا ہے۔ کریم اللہ نے اجنبی تاجر کی امانت سنبھالی اور اسے اپنے گھر کے محفوظ کمرے میں رکھ دیا۔ رات بھر وہ چپکے سے سامان کا جائزہ لیتا رہا، ہر تھیلے کو چیک کرتا اور جانوروں کو پانی پلانے کے بعد آرام دیتا۔ اس کے چہرے پر تھکن ضرور تھی مگر دل میں سکون اور اطمینان کی روشنی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف ایک سامان نہیں بلکہ اس کی ایمانداری اور صبر کی آزمائش ہے۔ اگلی صبح کریم اللہ نے بیٹے اور کارندوں کو جمع کیا اور کہا، یہ مال ہمیں محفوظ رکھنا ہے، کسی کو نہ دکھانا اور نہ چھونا۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے اور ہمیں اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھنا ہوگا۔ کارندے تھوڑی حیرت میں تھے مگر کریم اللہ کے لہجے میں سچائی اور اطمینان دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ بیٹے نے دل میں سوچا کہ باپ کی ایمانداری اور صبر واقعی مثال ہے۔ چند دن بعد قافلہ دوبارہ منڈی کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں کریم اللہ نے ہر قدم پر اپنے دل کی حالت جانچتی ہوئی دعا کی، آ اللہ، میں نے اپنا فرض ادا کیا، اب یہ مال اور میرا ایمان تیرے سپرد ہیں۔ منڈی پہنچتے ہی خریداروں نے فوراً کھجوروں کی خوبصورتی اور معیار کی تعریف کی۔ کریم اللہ نے قیمتیں مناسب رکھی، نہ زیادہ اور نہ کم، تاکہ ہر طرف انصاف ہو۔ خریدار خوش ہوئے اور مال جلدی سے فروخت ہو گیا۔ کریم اللہ نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے صبر اور ایمانداری کو پہچانا اور اسے کامیابی دی۔ کارندے حیران تھے کہ اتنی لمبی محنت اور پریشانی کے باوجود کریم اللہ اتنا مطمئن اور پرامن رہتا ہے۔ اس نے بیٹے سے کہا، بیٹا، اصل کامیابی نفع نقصان میں نہیں بلکہ ایمان، صبر اور ایمانداری میں ہے۔ جو انسان اپنی ذمہ داری ایمانداری سے ادا کرتا ہے، اللہ اسے ہر مشکل میں کامیابی دیتا ہے۔ واپسی کا سفر آسان نہیں تھا مگر کریم اللہ کے دل میں سکون تھا۔
ہر قدم پر وہ اپنے بیٹے کو سبق دیتا رہا کہ مشکل حالات میں صبر اور شکر کا دامن تھامنا ہی اصل طاقت ہے۔ یہ پہلا بڑا امتحان ختم ہوا، مگر کریم اللہ جانتا تھا کہ زندگی میں اور بھی آزمائشیں آئیں گی، مگر اب وہ مزید پر اعتماد تھا کہ ایمانداری اور صبر کے ساتھ وہ ہر مشکل پر قابو پا سکتا ہے۔ کریم اللہ کے قافلے نے کامیابی سے منڈی کا سفر مکمل کیا اور واپس اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں وہ خوش تھا کہ اس کی ایمانداری اور صبر کا صلہ ملا اور خریداروں نے اس کے کھجوروں کی تعریف کی۔ مگر زندگی کا کھیل کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا۔ چند دن بعد ہی ایک غیر متوقع مسئلہ سامنے آیا۔ گاؤں پہنچ کر کریم اللہ نے دیکھا کہ حالیہ بارش اور شدید ہوا نے کچھ باغات کو نقصان پہنچا دیا ہے۔ کچھ کھجور کے درخت ٹوٹ گئے اور کئی خوشہ جات خراب ہو گئے۔ کارندے پریشان ہو گئے اور کہتے رہے، مالک یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ہمارے پاس اب کم مال بچا ہے اور خرچ زیادہ ہو گیا۔ کریم اللہ نے گہرائی سے سانس لیا اور دل میں صبر کا دامن تھام لیا۔ اس نے خاموشی سے اپنے باغات کا جائزہ لیا، ہر ٹوٹے ہوئے درخت کے پاس کھڑا ہو کر سوچا کہ یہ سب اللہ کی آزمائش ہے۔ اس نے کارندوں اور بیٹے کو کہا، بیٹا نقصان ہوا تو ہوا، ہم نے اپنا فرض ادا کیا اور ایمانداری سے کام کیا، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ دن بعد مزید پریشانی بڑھی۔ شہر کی مارکیٹ میں کھجور کی قیمتیں اچانک گر گئیں۔ باہر سے سستی کھجوریں آنا شروع ہو گئیں اور کریم اللہ کا بچا ہوا مال بغیر کسی فائدے کے پڑا رہ گیا۔ قافلہ کے کارندے مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ بیٹے نے پوچھا، ابوا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سب کچھ ضائع ہو رہا ہے۔ اس رات وہ ساری فکریں دل میں رکھتے ہوئے بیوی اور بیٹے کے ساتھ بیٹھا اور خاموشی سے دعا کرتا رہا، اے اللہ، میں نے سب کچھ تیرا سپرد کیا، اب تو ہمیں راستہ دکھا، جو نقصان ہوا اسے برکت میں بدل دے۔ کریم اللہ کے صبر اور شکر کی یہ آزمائش اسی لمحے سب کے لیے سبق بن گئی۔ اس نے جان لیا کہ زندگی میں نقصان مشکل صرف اس وقت سزا بنتی ہے جب انسان شکو کرے، حلال محنت پر بھروسہ نہ کرے۔ صبر اور ایمانداری ہی اصل طاقت ہے اور یہی انسان کو آگے بڑھنے کی راہ دکھاتی ہے۔ کریم اللہ نے گزرے ہوئے چند مہینوں کے نقصان اور مشکلات کے باوجود صبر کا دامن تھام رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آزمائشیں ہمیشہ زندگی کا حصہ ہیں اور ایمان و ایمانداری کے ساتھ انسان ہر مشکل پر قابو پا سکتا ہے۔ اسی دوران ایک دن وہ بازار کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اسے اجنبی تاجر نظر آیا جس کی امانت وہ پہلے لے کر محفوظ کر چکا تھا۔ اجنبی تاجر تھکا ہوا اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ جب اس نے کریم اللہ کو دیکھا تو فوراً قدم بڑھائے اور سر جھکا کر بولا، کریم اللہ صاحب، آپ نے میری امانت کو اتنی ایمانداری سے سنبھالا، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ میں خوش ہوں کہ میرا سارا مال محفوظ رہا اور نقصان سے بچ گیا۔ کریم اللہ نے نرمی سے کہا، آپ کا مال اللہ کی امانت تھا، میں نے اپنا فرض ادا کیا، بس یہی کافی ہے۔ اجنبی تاجر نے کریم اللہ کے قدموں میں اپنا مال رکھ دیا اور کہا کہ اب وہ اسے واپس کرنا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی اس نے بڑا انعام بھی دینے کی خواہش ظاہر کی تاکہ کریم اللہ کی محنت اور ایمانداری کا صلہ ملے۔ کریم اللہ نے عاجزی سے انعام کو تھوڑا کم لیا اور باقی رقم خیرات اور گاؤں کے محتاجوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ لمحہ کریم اللہ کے لیے ایک نئی کامیابی کا آغاز تھا۔ نہ صرف اس کی مالی حالت بہتر ہوئی بلکہ اس کی ایمانداری، صبر اور اللہ پر اعتماد کی قدر لوگوں کے دلوں میں بھی بڑھی۔ بیٹے نے حیرت سے پوچھا، ابوا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ ہم نے تو نقصان بھی دیکھا اور مشکلیں بھی برداشت کی۔ کریم اللہ نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، اصل کامیابی رزق نفع میں نہیں بلکہ ایمان، صبر اور شکر میں ہے۔ اگر ہم نے ہر آزمائش میں اللہ پر بھروسہ کیا اور ایمانداری اختیار کی تو اللہ ہر مشکل میں مدد بھیجتا ہے۔ رات کے وقت کریم اللہ نے اپنے بیٹے اور کارندوں کے ساتھ بیٹھ کر دعا کی، اللہ، ہمیں ہر آزمائش میں صبر اور ہر نعمت میں شکر عطا فرما، ہماری محنت، ایمانداری اور نیک نیتی کو قبول فرما اور ہمیں ہر مشکل میں کامیابی دے۔ یہ لمحہ نہ صرف مالی کامیابی کی خوشی تھا بلکہ روحانی سکون اور ایمانداری کی حقیقی قدر کا بھی ثبوت تھا۔
کریم اللہ جانتا تھا کہ زندگی میں اور بھی آزمائشیں آئیں گی، مگر اب وہ ہر امتحان کے لیے مضبوط اور پر اعتماد تھا۔ کریم اللہ کی زندگی میں ایک طویل عرصے کے بعد خوشحالی واپس آ گئی تھی۔ اجنبی تاجر کی واپسی اور امانت کی حفاظت نے نہ صرف اس کا کاروبار بحال کیا بلکہ گاؤں اور شہر میں اس کی عزت بھی بڑھا دی۔ کھجوروں کے باغات دوبارہ سرسبز ہو گئے اور کارندے اس کی ہر بات ماننے لگے، مگر کامیابی کے ساتھ غرور بھی آنا شروع ہوا۔ کریم اللہ اب اکثر کارندوں سے سختی سے پیش آنے لگا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں جلدی کرنے پر زور دیتا اور کبھی کبھار ناراض بھی ہو جاتا۔ بیٹے نے ایک دن پوچھا، ابوا اب اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ سب ضروری ہے؟ کریم اللہ نے ابتدا میں اس کی بات نظر انداز کی، مگر پھر دل میں سوچا کہ شاید وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، مگر غرور کی وجہ سے اس نے اپنے رویے میں کمی نہیں کی۔ مزدوروں نے بھی محسوس کیا کہ اب مالک پہلے جیسا نرم دل نہیں رہا۔ کچھ دن بعد باغات میں عجیب تبدیلی آئی، کچھ درخت اچانک ساکنے لگے۔ مزدور پریشان ہو کر کریم اللہ کے پاس آئے، لیکن وہ انہیں سنجیدگی سے دیکھ کر خاموش رہا۔ اس لمحے اسے سمجھ آیا کہ اس کی کامیابی کے ساتھ آنے والا غرور اور سخت رویہ ایک نئی آزمائش ہے۔ کریم اللہ نے دل میں اعتراف کیا کہ اگر وہ غرور اور سخت رویے کو نہ چھوڑے تو اسی کامیابی کا نقصان خود اسے بھگتنا پڑے گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ اسے اللہ کی طرف واپس لانے والا ایک امتحان ہے۔ اس نے گہرائی سے سانس لیا، مزدوروں کے پاس جا کر ان سے معافی مانگی اور فیصلہ کیا کہ اب وہ صبر، شکر اور عاجزی کے ساتھ اپنے کاروبار اور زندگی چلائے گا۔ کریم اللہ نے اپنے باغات میں ساکتی ہوئے درخت دیکھے تو دل پر گہرا اثر ہوا۔ اس نے سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ کامیابی کے بعد غرور اور سخت رویہ انسان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ دل ہی دل میں اس نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور اللہ کے سامنے عاجزی سے سر جھکا دیا۔ اس نے مزدوروں کو بلایا اور معافی مانگی۔ کہا، بیٹا میں نے اپنی کامیابی میں غرور اور سخت رویہ اختیار کیا۔ اگر میں نے تمہیں تکلیف دی ہو تو معاف کرنا۔ تمہاری محنت ہی میرے کاروبار کی بنیاد ہے۔ مزدور حیران رہ گئے مگر دل سے خوش ہوئے۔ بیٹے نے باپ کو دیکھا تو دل میں سکون محسوس کیا۔ کریم اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ہر حال میں صبر، شکر اور عاجزی کو اپنا اصول بنائے گا۔ اگلے دن اس نے باغات کی دیکھ بھال شروع کی، نئے درخت لگائے، پانی دیا اور ہر کام میں ایمانداری اور محبت کے ساتھ محنت کی۔ ہر مزدور کو اس کے حق کا پورا معاوضہ دیا اور ہر چھوٹے بڑے کام میں سب کی عزت کا خیال رکھا۔ کریم اللہ نے خود سے وعدہ کیا کہ اب کبھی بھی کامیابی میں غرور نہیں کرے گا، نہ ہی کسی پر ظلم کرے گا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ، مجھے ہر کامیابی اور آزمائش میں صبر اور شکر عطا فرما۔ میرے رویے کو درست رکھ اور مجھے ہمیشہ عاجز رکھ۔ اس لمحے نہ صرف باغات ہرے بھرے نظر آئے بلکہ کریم اللہ کے دل میں سکون اور خوشی بھی چھا گئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اصل کامیابی مال زمین میں نہیں بلکہ ایمان، صبر اور عاجزی میں ہے۔ یوں کریم اللہ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا، آزمائشیں ہمیں سنوارتی ہیں اور توبہ، شکر اور صبر کے ساتھ ہر نقصان اور مشکل آسان بن جاتی ہے۔ کریم اللہ کے باغات دوبارہ سرسبز ہو گئے تھے، نئے درخت لگ گئے، پرانے خشک شدہ درختوں کی جگہ نئی شاخیں پھوٹیں اور کھجور کے خوشے دوبارہ لٹکنے لگے۔ کارندے اور مزدور خوش تھے اور دل ہی دل میں کریم اللہ کے رویے کی قدر کرنے لگے۔ اس نے نہ صرف اپنا کاروبار مضبوط کیا بلکہ اپنے رویے کو بھی سدھارا تھا۔ کریم اللہ اب ہر قدم پر صبر اور شکر کو ترجیح دیتا، اپنے بیٹے کو ہر کام میں ایمانداری، صبر اور عاجزی کا سبق دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ کامیابی صرف مال میں نہیں بلکہ رویے اور ایمان میں چھپی ہوتی ہے۔ اس نے ہر مزدور کو عزت دی، ہر چھوٹے کام کو اہم سمجھا اور ہر آزمائش میں اللہ کے فیصلے پر اعتماد رکھا۔ گاؤں والے اس کی عزت کرتے، مشورہ لینے آتے اور بچوں کو اس کی کہانی سنانے کے لیے بلاتے۔ کریم اللہ اکثر کہتا، زندگی کی اصل کامیابی مال میں نہیں بلکہ ایمان، صبر اور شکر میں ہے۔ جو ہر حالت میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے وہ ہر مشکل سے نکل جاتا ہے۔ کریم اللہ نے اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر دعا کی، اے اللہ، ہمیں ہر کامیابی اور نقصان میں صبر اور شکر عطا فرما، ہمیں عاجزی اور ایمانداری کی راہ پر قائم رکھ۔
اب کریم اللہ نہ صرف ایک کامیاب تاجر تھا بلکہ گاؤں میں ایک مشل راہ بن گیا۔ لوگ اس سے سبق لیتے اور اس کی زندگی کو ایک رہنمائی سمجھتے۔ ہر مشکل اور آزمائش نے اسے مضبوط اور حکمت والا بنایا۔ یوں کریم اللہ کی زندگی ایک مثال بن گئی کہ صبر، شکر اور ایمانداری کے ساتھ انسان ہر آزمائش پر قابو پا سکتا ہے۔ نقصان کا سامنا بھی اگر صبر کے ساتھ کیا جائے تو وہ سبق اور برکت میں بدل جاتا ہے۔ یہی کریم اللہ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا جو اس نے اپنی پوری زندگی میں لوگوں کو سکھایا اور خود اپنانا سیکھا۔